تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک صورت بد کو دیکھا، پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا تجھ سے نجات کی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے اوپر درود پلسرات کے لیے نور ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ درود نہ بھیجنے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے یہ توجہ نہیں فرمائی؟ آپ نے جواب دیا نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ عرض کی گئی حضور مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علماء نے صحیح کہا ہے، لیکن تو نے مجھے درود بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی۔ میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے پھر خواب میں مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت کروں گا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بن گیا تھا۔ فرمان الہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی تو وہ کہنے لگے ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور تمہارے لیے اللہ کی حجت بن کر آیا ہوں۔ میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ مومنوں کی محبت اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کے احکام پر عمل کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کی رضا کے طلبگار رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے ساتھ محبت یہ ہے کہ وہ ان کی تعریف کرے، انہیں ثواب عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف کرے اور انہیں اپنی رحمت سے حسن توفیق، عفت و عصمت عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں جو شخص 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ پہلا، جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر نیکی نہیں کرتا۔ دوسرا، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر علماء اور صلحاء کو دوست نہیں رکھتا۔ تیسرا، جو آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا۔ چوتھا، جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر تکالیف کی شکایت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے حالانکہ بظاہر تو محبت خداوندی کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے زندگی کی قسم یہ انوکھی بات ہے، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اور محبت کی علامت محبوب کی موافقت کرنے اور اس کے خلاف نہ کرنے میں ہے۔ جناب شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا دعویٰ۔ ایک جماعت جناب شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور وہ لوگ کہنے لگے ہم تم سے محبت کرتے ہیں
آپ نے انہیں دیکھ کر پتھر مارے تو وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ نے پوچھا اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے تو میری طرف سے دی گئی اتنی سی تکلیف پر کیوں بھاگ گئے ہو؟ پھر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل محبت نے الفت کا پیالہ پیا تو ان پر یہ وسیع زمین اور شہر تنگ ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کو ایسا پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے، وہ اس کی عظمت پر سرگرداں اور اس کی قدرت پر حیران ہیں۔ انہوں نے محبت کا جام پیا اور اس کی الفت کے سمندر میں ڈوب گئے اور اس کی بارگاہ میں مناجات سے شیرینی حاصل کی۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا ذکر المحبت یا مولایا اشکرنی وحل رائیتا محبن غیر شکرانی، اے مولا تیری محبت کی یاد نے مجھے مدہوش کر دیا، کیا تو نے کسی ایسے محب کو دیکھا جو مدہوش نہ ہو؟ کہتے ہیں کہ اونٹ جب مست ہو جاتا ہے تو 40 دن تک گھاس وغیرہ نہیں کھاتا، اور اگر اس پر پہلے سے دگنا بوجھ لاد دیا جائے تب بھی اٹھا لیتا ہے، اس لیے کہ جب اس کا دل محبوب کی یاد میں تڑپتا ہے تو اسے نہ چارے کی خواہش ہوتی ہے نہ ہی وہ بھاری بوجھ اٹھانے سے گھبراتا ہے۔ جب اونٹ اپنے محبوب کی یاد میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور بھاری بوجھ اٹھا لیتا ہے تو کیا تم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنی ناجائز خواہشات کو چھوڑا ہے؟ کبھی کھانا پینا بند کیا ہے؟ کبھی اپنے وجود پر بارے گنا ڈالا ہے؟ اگر تم نے ان مذکورہ بالا امور میں سے کوئی کام نہیں کیا تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، جو تمہیں نہ دنیا میں فائدہ دے گا نہ آخرت میں، نہ مخلوق کے نزدیک فائدہ مند ہے نہ خالق کے حضور میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو جنت کا امیدوار ہوا اس نے نیکیوں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز خواہشات سے روک لیا، اور جسے موت کا یقین آ گیا اس نے لذت دنیا کو ختم کر دیا۔ جناب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا محبت نام ہے ارادوں کو ختم کر دینے، تمام صفتوں اور حاجتوں کو مردہ کر دینے اور اپنے وجود کو اشارات کے سمندر میں غرق کر دینے کا۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔